وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ جی سر۔ تو لگائیں ذرا، پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ تسمیہ پڑھتے ہیں جی۔ تصویر پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ اعوذ اعوذ من باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ جی بتائیے گا کون کون ہمارے ساتھی ساتھ سر ہیں؟ مہاد علی ہیں، نعیم یوسف قریشی صاحب ہیں، شعیب ہیں، کیپٹن آصف ہیں، اور جی 3-4 خواتین ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ باقی ساتھی آتے ہیں تو پھر جب آیت ختم ہوتی ہے درمیان میں بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہو۔ اچھا جی، ریویژن کرتے ہیں۔ تو کہاں سے؟ یہاں سے کرنی ہے جی؟ ہاں جی، وَإِذْ نہیں تو یہاں سے تو نہیں، یہاں سے تو نیا پڑھنا ہے نا، یہ تو اس سے پیچھے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم۔ جی ذرا پیچھے ایک آیت لے جائیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا؟ جی سر۔ تو ہم نے گزارش یہ کی تھی نئے پڑھنے والوں کے لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ ممتنع آیت نمبر 4 کے اندر کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اسی کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم پچھلی آیت میں بھی پڑھا۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو آئیے جناب مہد بھائی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ جی اور ساتھیوں کے لیے یہ ہے کہ سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 126 ہے، جنہوں نے یہ ریویژن سنتے ہوئے نکالنا ہو اپنا قرآن مجید میں سے سبق۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، آپ نے کہا اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نعیم بھائی، رب اجعل هذا بلدا آمنا، تو رب اجعل، اے رب، اے میرے رب، تو بنا اے میرے رب تو بنا۔ آپ نے کس ہاذا، لفظ کا ترجمہ کیا میرے رب؟ بے کے یہ نیچے، بے کے نیچے زیر۔ بے کے نیچے زیر، یہ کس کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں ربی تھا، جی جیسے ربنا کہتے ہیں نا اے ہمارے رب، یہاں ہے رب جعل، اے میرے جی رب تو بنا، سوئے بیٹا، ہاذا بلدن آمنہ، اس شہر کو امن کی جگہ۔ اس شہر کو امن کی جگہ۔ جی کیپٹن صاحب، وارزق اہلہ، جی مہد بھائی کریں گے، وارزق اہلہ، اور تو رزق دے اس شہر کے رہنے والوں کے لیے اور تو رزق دے اس شہر کے رہنے والوں کو من الثمرات، نعیم بھائی، پھلوں میں سے۔ پھلوں میں سے، محسن اجاز صاحب بھی اور ہیں۔ تو اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق دے۔ سوئے بھائی، من آمن منہم، جو کوئی ان میں سے ایمان رکھتا ہو، جو کوئی بھی ان میں سے ایمان رکھتا ہو، اچھا ایمان لائے یا لایا ہو زیادہ بہتر ہے، یہ ایمان لایا ہو، باللہ والیوم الآخر، سر میں بھی ہوں۔ اللہ پر اور آخرت کے دن پر،
اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ رسول پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ پورے لوگوں میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے مختص کر دیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ جی کیپٹن صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ ہاں جی ہیں۔ تو سر بول میں نہیں بھی ہوں، رہے۔ جی آپ نام بتائیے پلیز۔ وقت محسن اجازت۔ آئی فون یوزر ہے ایک، اور یہ درمیان میں آپ مجھے نام لکھوا دیجئے، ورنہ درمیان میں جو کٹ رہا ہے نا تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مہد سر بھائی محسن پلیز اجازت آپ بات کریں کر رہا ہوں۔ گے۔ جی سر۔ ٹھیک ہے جی، تو مہد بھائی پلیز۔ قال، تو اس اللہ نے کہا، تو اس اللہ نے کہا، نعیم بھائی، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، اور جس نے کفر کیا، سہیب بیٹا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا۔ تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا۔ جی اب پھر کیپٹن صاحب کا پتہ نہیں کھلا ہے کیپٹن صاحب کا یا نہیں مائک کھلا، کھلا ہے، یا وہ پارٹی۔ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، وہ مائک تو کھلا ہو۔ چلے جی، محسن بیٹا آپ کریں گے ثم، پھر ثم محسن، سر پھر اس میں پھر جی اضطرہ، مہد کریں گے اضطرہ، میں اسے مجبور کر دوں گا۔ میں اسے مجبور کر دوں گا، اور دوسرا معنی ہم نے کیا تھا بے بس کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ اور اس کو ذرا دیکھنا یہ ہے، ہم کہتے ہیں اضطراری کیفیت، کہتے ہیں نا اضطراری کیفیت، اپنی اردو زبان کا لفظ ہے۔ اضطراری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی مجبور ہو جائے، بھوک بے بس ہو۔ بڑی لگی ہوئی ہو، کوئی بس میں نہ ہو، یہ پیاس بہت زیادہ لگی ہوئی ہو اور کوئی چیز ادھر ادھر نہ ہو، تو اس کیفیت کو کہتے ہیں اضطراری کیفیت۔ تو اضطرار، بے بسی، مجبوری، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس لیے کہ اضطرہ جو ہے فعل، یہ ہم نے سیکھنا ہے۔ پھر میں اسے مجبور کر دوں گا الی عذاب النار، موشن بیٹا کریں گے آپ۔ آگ کے عذاب کی طرف۔ آگ کے عذاب کی طرف، یعنی کہ میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا آخرت کے دن، اور دنیا کے اندر فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تھوڑا سا فائدہ اس کو دوں گا۔ اور کل گزارش کی تھی کہ پوری دنیا کا جاہ و جلال، مال و دولت، کھانے پینے کے لیے وافر چیزیں، یہ اس قلیل کے لفظ کے اندر آتی ہیں۔ آپ کے ذہن میں یا کسی اور کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ تھوڑا سا کھانے کے لیے دوں گا، نہیں، وہ کھانے کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ دنیا متاع قلیل ہے، تھوڑا سا فائدہ، مطلب یہ ہے۔ تو فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ۔ آگے جی مہد بھائی، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت اور وبئس المصیر، اور اور وہ بہت بہت بری، بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یا تو آپ کا مائک ٹھیک نہیں ہے تو وہ نزدیک تھوڑا سا ہو جائیں۔ جی تو سر۔ لفظ بصیر تھا جی، یہ کل والا کیا۔ جی تو سر۔ مجھے ٹائم بتا دیں مشتاق 36 بھائی کہ مجھے ریویژن کرنی ہے، اور ریویژن میں اس وقت اپنا سٹاپ کروں اور وہاں سے میں ریویژن شروع کروں 36 آخر میں۔ 36 منٹ ہوئے ہیں، تو آپ پورے 8 بجے ریویژن شروع کریں، 5 منٹ ہوں گے ہمارے۔ چلیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ ساتھی ہیں تو مجھے بتا دیں ابھی، اس لیے کہ میں وہ نیا سبق ضیاء پڑھنے اللہ والا ہوں ملک صاحب آ گئے ہیں۔ جی۔
اور باقی اور ریکارڈنگ کے دوران ہی میں ساتھیوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ٹائم کیا ہوا ہے 7:25۔ جی سر تو 7:25 پہ سارے ساتھی آئیں، اور جس ساتھی نے بولنا نہیں ہے وہ پہلے مجھے ریکارڈنگ سے پہلے کر دے کہ بھی میں پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا یا چھٹی ہے، تو پھر ہم اس طریقے سے کریں، ورنہ ریکارڈنگ ہو رہی ہو تو بالکل مسلسل ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، جی سر، صحیح ہے۔ اچھا جی، آگے جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 127، اور انشاءاللہ ہم 128 بھی شاید پڑھیں گے، لیکن 127 سے شروع کرتے ہیں۔ میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنیادوں سے نہیں بنایا، جہاں تعمیر کعبہ اس کی چیزیں ہم پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران، اس کی 96 آیت ہے، جو کل بھی میں نے ریفرنس دیا تھا، وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، بنایا گیا، وضع کا مطلب ہے رکھنا، جی بنانے کے معنی بھی آتا ہے، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ اب یہ کس نے بنایا؟ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے وہ گھر بنایا تھا۔ حدیث کے مطابق ان اول بیت وضع للناس للذی ببقۃ مبارکا، کہ وہ یقیناً وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے۔ کہاں ہے جی؟ مکہ مکہ میں ہے۔ مکہ مکہ میں۔ اور اس کا نام کیا ہے؟ مکہ مسجد کہیں گے تو مسجد الحرام، اور مسجد الحرام کے اندر خانہ کعبہ، جی وہ جی پہلا جی گھر تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران 96 کے اندر بتایا کہ وہ پہلا گھر، بلکہ جملہ بھی مجہول ہی استعمال کیا گیا کہ بنایا گیا، اور وہ کیا ہے؟ مبارکن، انتہائی برکت والا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور سب جہانوں کے لیے، جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہاں ہی جو قرآن مجید تھا اس کا نزول شروع ہوا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سب سے پہلے قرآن مجید یہ راہ ہدایت ہیں، ایسے ہی ہے جی۔ جی سر۔ اور اس کا نزول کہاں سے شروع ہوا؟ مکہ کے جی اندر۔ ایک حدیث بھی سن لے، ویسے حدیث مبارکہ ہے جی، بخاری شریف کی، نمبر ہے اس کا 3366، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ سب سے پہلی مسجد اس دنیا کے اندر کون سی بنائی گئی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسجد الحرام بنائی گئی، جس کے اندر خانہ کعبہ ہے۔ کہا پھر اس کے بعد مسجد اقصی جو بیت المقدس ہے، حدیث مبارکہ 3366، اس کے اندر رسول پاک نے فرمایا کہ پھر مسجد اقصی بنائی گئی، اور یہ بتایا ان دونوں کی تعمیر یا ان دونوں کی جو بنانا ہے اس کے اندر 40 سال کا وقفہ ہے۔ پہلے مسجد حرام بنائی گئی، اور پھر کون سی بنائی گئی؟ مسجد اقصی۔ مسجد اقصی۔ مسجد اب اقصی مسجد اقصی جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں یا نصارہ کہتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی کتابیں اتریں، اور جس نے اس کتاب پر ایمان لایا اور اسی کے مطابق جو اصل تھی اتری اس کے مطابق عمل کیا، وہ سارے کون ہیں؟ وہ مسلمان ہیں۔ مسلمان۔ وہ سب کون ہیں؟
मुसलमान। हाँ, और ये जो बनी इसराइल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया, उनको अल्लाह ने नहीं कहा कि तुम यहूदी हो या तुम नसरानी हो, उन्होंने खुद अपना नाम रख लिया और फिर उसके ऊपर फख्र भी करना शुरू कर दिया और एक दूसरे से लड़ना भी शुरू कर दिया और कहा कि भाई हम अच्छे और आप बुरे। उन्होंने कहा जी हम अच्छे और आप बुरे, यही था ना। जी जी सर। सर। अच्छा जी, अब इससे बताना क्या था मकसूद, इससे बनाना ये मकसूद था, बताना ये मकसूद था कि जो आयत पढ़ रहे हैं इसके अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम कवाइद से खाना काबा को ऊपर उठा रहे हैं इस बार। कवाइद का मतलब क्या होता है? कवाइद कायदा, बेसिक। कायदा बुनियाद को कहते हैं, कवाइद बुनियादें बनेगा। मैंने क्या कहा जी? कवाइद के माने क्या है? बुनियादें। यादें। बुनियादें, जिसको इंग्लिश के अंदर फाउंडेशंस कहेंगे जी। ये पहले मौजूद थी और पहले बता चुके हैं कि वक्त के साथ साथ क्या आता था, हमारे भी मकान गिर जाते हैं और उस वक्त चूंकि खाना काबा जो था वो बनाया ही बिल्कुल निचली जगह पर, तो सैलाबी सूरत हाल में ये गिर जाता था, बुनियादें उस जगह पे मौजूद थी। तो अब हम पढ़ते हैं जी, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल। अब फेल है यरफ़उ, यरफ़उ रफ़ा का मतलब वो क्या होता है? बुलंद करना, आला वरफ़ा कहते हैं ना जी सर। जी। मतलब कि हमारी जुबान का लफ्ज है अरफा, आला जी, बुलंद, वो रफा उसको कहते हैं। व इज़ यरफ़उ, और जब बुलंद, अब बताया था कि जो जुमला फेलिया होगा उसके अंदर जो फेल है वो क्या आएगा? वाहिद। वो क्या आएगा? वाहिद। वाहिद। हमेशा हमने देखना है कि उसका फाइल अगर वाहिद है तो यरफ़ाउ का तर्जमा हम करेंगे बुलंद कर रहा था, और अगर इसके फाइल दो हैं या दो से ज्यादा है तो हमारी जुबान में होगा कि बुलंद कर रहे थे। तो यहाँ हमने ये सारे साथी नोट करें, और ये इंतहाई अहम चीजें हैं जो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ कि फाइल की निशानी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। क्या है जी फाइल की निशानी? अगर फेल के बाद या फेल से पहले आखिरी लफ्ज पे इसम आ जाए और उसके ऊपर क्या हो? पेश हो। पेश हो। अब इस आयत के हिस्से के अंदर दो नाम हैं, इब्राहीम और नीचे अलग से आ गया है व इस्माईलू। तो फाइल कितने हो गए? दो। तो तर्जमा बनेगा, और याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अब आगे करेंगे, और इस्माईल अलैहिस्सलाम, और हाँ, यरफाऊ बुलंद कर रहे थे, बुलंद कर रहे थे। बुलंद कर रहे थे। किसको बुलंद कर रहे थे? अब जिसको बुलंद कर रहे थे वो बनेगा मफऊल। क्या बनेगा? मफऊल। अब मफऊल के आखिर वाला जो हर्फ होगा उसके ऊपर क्या चीज होगी? ज़बर। ज़बर। वेरी गुड। तो यहाँ मफऊल है अल कवाइदा, बुनियादें। क्या होगा? बुनियादें। अब बुनियादें किसकी हैं? मिनल बैती जी, इस घर की जी, मिनल बैती इस घर की, या कर लें कि खाना काबा की, तो हम करेंगे इस घर की कर लेंगे। तो पूरा तर्जमा मैं अब करता हूँ, और याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम इस घर की बुनियादें, इस घर की बुनियादें बुलंद कर रहे थे। समझ आ गई जी? और ग्रामर के मुताबिक तर्जमा करने का तरीका भी कुछ समझ में आया? जी सर।
سر یہ تو مضارع ہے نہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے، میں وہ اس کی طرف بھی آ جاتا ہوں۔ مطلب آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یرفعو کا مطلب ہے کرتے، کر رہے ہیں یا کرتے تھے، کرتے ہیں یا کریں گے۔ میں نے یا بتایا تھا کرتے ہیں۔ جی، میں ایک منٹ ذرا، میں نے ایک اور چیزیں بتائی تھی اور یہ چیزیں بار بار رکھیں۔ کیا میں نے بتایا تھا کہ بھی کوئی بھی فعل آ جائے اور اس سے پہلے ماضی ہو، ذرا نیچے کریں جی، ماضی بتاتے ہیں آپ کو، اسے پیچھے تھوڑا سا نیچے کریں مشتاق بھائی پلیز، بس ہاں جی۔ اب دیکھو نا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، آمن کون سا فعل ہے؟ ماضی ماضی ماضی۔ قالا، قالا کون سا فعل ہے؟ ماضی ماضی، بالکل۔ اور نیچے کریں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، تو پیچھے جو فعل آ رہے ہیں وہ ماضی میں آ رہے ہیں۔ ہاں جی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ ماضی ہے قالا یا نہیں ہے؟ ماضی ہے۔ آگے جو چیز اپنا ایک ہوتا ہے نا رپورٹنگ سپیچ اور رپورٹڈ سپیچ، جو انورٹڈ کاماز کے اندر آتی ہے، وہ تو ہمیشہ جو بھی زمانہ ہوگا اسی کے اندر آئے گی۔ ہم نے قالا کو دیکھنا ہے، آمنا کو دیکھنا ہے، قال ومن کفر اس کو دیکھنا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ماضی۔ جب ماضی آ جائے اور اس کے بعد مضارع آ جائے تو جو ماضی ہے وہ کانا کے معنی دیتا ہے، تھا۔ وہ کس کا معنی دیتا ہے؟ کانا کے۔ کانا، تھا، ماضی، تو ماضی بعید بنے گا۔ تو اب پتہ چلا اگر ہم کہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ اور اس سے پہلے ہے ماضی، تو ہم ترجمہ کریں گے جب بلند کر رہے، آپ کیا کریں گے؟ جی جواب مل گیا؟ یس جی سر۔ جی چلے جی، اچھا ہو گیا۔ یہ اصول بھی یاد رکھنا ہے، بہت ساری چیزیں ان مسائل سے حل ہوتی ہیں۔ تو اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ۔ اب دیکھو نا، اسماعیل کہیں گے تو پڑھنے کے اندر تو جزم آ جائے گی، لیکن جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ پیش ہے۔ ہم نے لکھے ہوئے کو دیکھنا ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں، قواعد من البیت کا ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس گھر کی بنیادیں۔ اب من کا ترجمہ سے نہیں کریں گے جی، من کا ترجمہ سے نہیں کریں گے کہ بنیادوں، بنیاد میں سے، جی وہ بہرحال لمبی بحث ہو جائے گی۔ تو یہاں ہمارے لیے کیا ہے؟ اس گھر کی بنیادیں۔ یرفعو کا ترجمہ بلند کر رہے تھے۔ اب جناب سبق آ گیا۔ اب سبق والی یہ کیا؟ اب یہ محنت کا کام ہے، ایسے ہی ہے جی؟ جی سر۔ بنیادوں کو بلند کرنا، دیواریں بنانا، چھت ڈالنا، یہ سارے کا سارا محنت کا کام ہے۔ اور ایک بندہ جب کسی کے لیے محنت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے دنیا کے اندر؟ وہ بڑا احسان جتلاتا ہے کہ میں نے جو آپ کا گھر بنا دیا۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے دنیا کی طریقہ یہ ہے، دیکھو بھئی میں نے آپ کا گھر بنا دیا اور پیسے بھی کوئی نہیں لیے۔ اب یہاں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی خدمت کریں تو یہاں ترجمہ بنے گا اور کہہ رہے تھے دونوں۔ دونوں سا کیسے پتا چلا؟ دونوں کا اس لیے پتا چلا کہ تو یہاں یہ نہیں کہا کہ رب جعل، یہاں ہے ربنا۔ کیا آ رہا ہے جی؟ ہمارے رب۔ کہ جی مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ بہت زبردست۔ جی اب وہ کہہ رہے تھے، اور مجھے یقین ہے ایسے ہی کہ وہ اللہ کا کام ہو جی، اور کرنا ہو، اور اس کے اندر اجرت بھی نہیں لی، نہ کوئی لینی ضرورت ہے، اللہ کا کام مفت میں۔ اور کہہ رہے تھے ربنا
اے ہمارے رب تقبل منا، ہم سے قبول فرما لے. اب براکٹ میں کر لیں، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کریں ربنا جی تقبل منا. اے ہمارے رب اے ہم سے ہمارے قبول رب ہم سے قبول فرما لے. بالکل ٹھیک ہے، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما لے. یہ ہے جی وہ چیز. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ بھائیو یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. جو پہلی سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع ختم ہوتا ہے نا، تو وہ ان اللہ علی کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے. یہ ہے اپنا عقیدہ کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ بھائی خدمت کا صلہ دیتا ہے. وہ خدمت کا صلہ دیتا ہے. وہ کیسے دیا؟ اوپر بتایا کہ انی بے شک جاعلک للناس اماما، کہ میں تو تجھے کیا بنانے والا ہوں؟ امام. لوگوں کے لیے امام. امام. اور آگے گئے تو سورہ ممتنہ میں ممتحنہ کے اندر بتایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. اب تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ تھے، ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. بتائیے جی کتنی بڑی جی عزت اور احترام ہے. جی سر. بہت بڑی. اچھا، اور دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسوہ حسنہ میں نے کل بتایا تھا کہ سورہ احزاب آیت نمبر 21 ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آگے آیت چلتی ہے کہ تمہارے لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بہترین نمونہ ہے زندگی کا. کیوں کہ حضرت اپنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے اسی دین کو جو حضرت ابراہیم کو دیا تھا، توحید کا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکنا، کسی کی بات نہ ماننا سوائے اللہ کے، اور اللہ کوئی الہ ماننا. ایسا ہے؟ جی سر. جی وہی کام رسول پاک جی نے کیا، اور وہی ہمیں کہا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، آپ اگر اذان سنتے ہیں وہاں اللہ جی سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں ساتھ. جی سر. جی سر. جی سر. جی جی اب آ جائیں کس پر؟ وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. آگے کیا ہے؟ علی اللہ ابراہیم ابراہیم وعلی آل ابراہیم. وعلی آل ابراہیم. پڑھتے ہیں. جہاں جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجی جا رہی ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام پر بھی دعا عنایت وہ صلات بھیجی جا رہی ہے یا نہیں بھیجی جا رہی؟ جی سر. یہ ہے بھائیو بھیجی جا کہ رہی ہے. ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما لے. کیوں جی؟ جی سر. جی اللہ تعالیٰ نے جناب کتنی عزت دی ہے. ہر نماز کے اندر آپ بھی رسول پاک کو بھی یاد کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو بھی کرتے ہیں یاد، یہ نہیں کرتے؟ جی سر. کرتے ہیں. اس سے بڑی عزت بتائیے. آگے جی، آگے جناب حسر ہم کہتے ہیں بڑا مشکل لفظ ہے جی، ہم اس کو کہیں گے بہت زیادہ تاکید. اللہ تعالیٰ اب وہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، انکا، یہاں انا کا ترجمہ کریں. بے بے شک بے شک شک تو بے شک تو، آگے پھر آ رہا ہے انتہ، تو ہی. تو ہی. یہ ہوتی ہے توحید، یعنی کہ تیرے علاوہ اور کوئی نہیں. انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، السمیع العلیم. اب یہ سمیع ممکن ہے پہلا لفظ وہ پہلے ویسے پڑھ چکے ہیں، یہ سماعت سے نکلا ہے، وہ سمعہم و ابصارہم،
السمیع کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ سننے والا سننے والا۔ جی، کوئی بھی جاندار ہے وہ کوئی بھی آواز نکالتا ہے یا نہیں نکالتا، آواز وہ ہمیں سنائی دیتی ہے یا نہیں سنائی دیتی، اللہ تعالیٰ اس کو سن لیتا ہے۔ کیوں جی؟ بولتے نہیں جی، تو انکا بے شک تو، انت السمیع العلیم، تو ہی بہت زیادہ سننے والا۔ اور العلیم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ انتہائی جاننے والا، بہت ہی زیادہ جاننے انتہائی والا۔ جاننے والا ہے۔ اس السمیع کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، علیم کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں دونوں، اور اللہ کی جیسے کوئی حد نہیں ہے، اس کے ناموں کی بھی کوئی، حد نہیں۔ تو لہذا ہمارے پاس ہماری زبان میں لفظ ہیں بہت زیادہ، انتہائی، تو وہ لگا لیا آپ نے۔ جی جی سر، اچھا جی، آگے پڑھتے ہیں جہاں تک، چلو ریویژن کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، ترجمہ کریں، من البیت و اسماعیل۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اسماعیل علیہ علیہ السلام السلام بلند کر رہے تھے اس گھر کی بنیادیں 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 بلند کر بلند رہے کر رہے تھے، بلند کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے، بریکٹ میں ربنا کہیں، اور کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے کہہ تھے، رہے کہہ تھے رہے کہہ تھے رہے تھے ربنا تقبل منا۔ اے ہمارے اے 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 ہمارے ہمارے رب، رب ہم سے قبول فرما، تو اے قبول ہمارے فرما۔ رب تو ہم سے قبول فرما لے، انکا بے شک تو، بے شک بے تو شک تو، انت السمیع العلیم، تو ہی تو ہی خوب بہت زیادہ سننے والا اور انتہائی جاننے والا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں اپنی گرامر کی طرف۔ میں نے بتایا تھا مسلم واحد ہوتا ہے جی، جی اور مسلمون جمع ہوتا ہے، ایسا ہے۔ جی جی سر، اور تسنیہ ہم نے درمیان میں پڑھا تھا کہ دو کے لیے، تو ہم نے کہا تھا کہ آنی اور آئینی، آنی اور آئینی کے الفاظ آئیں تو وہ دو کے لیے آئے گا۔ اب وقت کا خیال رکھتے ہوئے، ربنا، اے ہمارے اے رب، ہمارے رب، وجعلنا، ہمارے وجعلنا، ہمیں اور ترجمہ تو ہوگا بنا ہم دے دونوں۔ ہمیں۔ اور بنا دے۔ ہمارے جی پیدا کرنے ابھی والا پہلے سنیں ذرا پلیز، ہم دونوں کو بنا دے۔ نا جمع کے لیے بھی آتا ہے، تسنیہ کے لیے بھی آتا ہے، یہ واحد صیغہ ہے نا، جو جمع کے لیے بھی آئے گا اور تسنیہ کے لیے دونوں کے آئینی لیے بھی آئے گا نا۔ ہاں جی، لیکن آگے اس کی ویریفیکیشن بھی ہو رہی ہے، ہم دونوں کو بنا دے۔ مسلمینی، مسلمینہ نہیں آیا، مسلمینی کیا ہوگا؟ فرما بردار کر لیں، مسلمان کر لیں، ہم دونوں کو بنا دے۔ وہ دونوں جو ہے نا، آئینے کا میں کر رہا ہوں جی، ہم دونوں کو فرما بردار بنا دے۔ ویسے مسلم کے جی معنی میں نے کیا بتائے تھے کہ جو، مسلم ہے، نہیں، میں نے بتایا تھا کہ جو اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ مسلم کون ہے؟ جو اپنا سب کچھ اللہ کے سب کچھ اللہ کے سپرد اب کر وہ دیتا۔ سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ اپنی خواہش، اپنی خواہش، خواہش، اپنی پسند، اپنا رہنے کا سلیقہ، یا اپنی مال دولت، جو کچھ بھی ہے وہ کہتا ہے یہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا۔ اب مجھے بتائیے جی، وقت کم ہے، ہم نے اس کو ویسے پڑھنا ہے، کل انشاءاللہ اس کو 3.5 دوبارہ منٹ رہ پڑھیں گئے، گے۔ 3.5 جی منٹ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے صرف یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا دے۔ ہماری زبان کا لفظ ہے فرما بردار۔ فرما بردار ویسے وہ معنی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس کے اندر پوری اس کی ادائیگی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے۔ ہاں جی، چلو جی، ہوتی ہے تو ٹھیک ہے،
لیکن فرما بردار یہ ہے اپنا سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دینا، یہ ہے جی چیز۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے رسول، اللہ کے نبی وہ ہیں، اور وہ دونوں کہہ رہے ہیں کیا کہ اے اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو اپنے لیے فرما بردار بنا دے۔ کیوں جی؟ جی اچھا جی، یہاں تک کرتے ہیں، اب اوپر والا ریویژن کر لیتے ہیں، اور اس کی اس لیے کہ کل ذرا اچھے طریقے سے اگلی آیت پڑھ لیں گے۔ اب جی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو کہ جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد من البیت، اس گھر کی بنیادیں، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ایک تو ترجمہ یہ ہوا۔ دوسرا، اور یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں یرفعو بلند کر رہے تھے، جی اور کہہ رہے تھے، بریکٹ میں اور کہہ رہے تھے، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہم سے یہ قبول کر لے، ہم سے یہ قبول کر لے، قبول کرے، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، السمیع العلیم، انتہائی سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اب جناب میرے ساتھ دوبارہ، وَإِذْ يَرْفَعُ، جلدی، اور یاد کرو جب بلند کر اور رہے یاد تھے کرو جب بلند کر رہے تھے ابراہیم، ابراہیم علیہ ابراہیم علیہ السلام السلام ابراہیم علیہ السلام، القواعد، بنیادیں بنیادیں، من البیت، اس گھر اس گھر کی، اس گھر کی، و اسماعیل، اور اسماعیل اور علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بھی، اور کہہ رہے تھے ربنا، اے اور کہہ رہے ہمارے تھے رب، ہمارے اے رب، ہمارے رب، تقبل منا، تو ہم سے قبول ہم سے قبول فرما، ہم سے، تو قبول فرما لے ہم سے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو بے شک تو بہت زیادہ سننے والا ہی اور انتہائی جاننے والا ہے۔ جی، بے سننے شک والا تو ہی اور بہت انتہائی زیادہ جاننے والا سننے ہے۔ والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ جناب آج کا سبق ہوا۔